السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو چل رہی تھی اس سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں مقتدیوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں سے دو کا تذکرہ اس سے پہلے ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ جماعت کے لیے کب کھڑا ہوا جائے، اور دوسرے دعائے استفتاح یا ثنا پڑھنے کے سلسلے میں۔ تیسری ذمہ داری کے طور پر میں نے جو آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور مختلف فی مسئلہ ہے، اس لیے اس کے سلسلے میں بات بھی لمبی ہوگی، ہو سکتا ہے ایک ویڈیو میں نہ ہو، دو میں ہو، تین میں ہو، لیکن صحیح احادیث سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے اور اس کو پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ نمازی منفرد اکیلے پڑھ رہا ہو، چاہے جماعت سے پڑھ رہا ہو، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے جہری قرأت ہو، چاہے سری قرأت ہو، زور سے پڑھی جانے والی نماز ہو، آہستہ پڑھی جانے والی نماز ہو، ہر حال میں اس کی قرأت ضروری ہے۔ بعض لوگ اپنے مسلک کی وجہ سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے یہ۔ حدیث قدسی سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، کہ میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو، آگے جو بات آئے گی اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ نماز کا ایسا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا نام ہی دے دیا ہے۔ میں نے اس کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا، آدھا اپنے نام اور آدھا بندے کے نام۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جس کا وہ سوال کرتا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تعالیٰ حمدنی عبدی، کہ جب الحمد للہ رب العالمین بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ مالکی یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، اللہ تعالیٰ بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ربط کا بڑا مضبوط ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات ہوتی ہے اس صورت کے ذریعے، اور اسی کو ہم نہ پڑھیں یہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر ایک اور روایت جو میرے سامنے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے حوالے سے ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جہاں ذکر کیا ہے وہاں باب کیا قائم کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہر نمازی پر واجب ہے، خواہ وہ امام ہو، منفرد ہو، مقتدی ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، جہری نماز پڑھ رہا ہو، سری نماز پڑھ رہا ہو، کہ باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم، امام مقتدی سب کے لیے واجب ہے، یہ باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک اور حدیث مسند احمد کی روایت صحیح الجامع میں علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، کہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کے بعد جو چاہو پڑھو، اس کے بعد قرآن پاک کی جو سورت جو آیت چاہو پڑھ لو، لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو، کسی کی خطہ میں ہو، یہاں اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے، اس لیے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، مسند الشامیین میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ فاتحۃ الکتاب پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہ بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام، فقیل لأبی ہریرۃ انا نکون وراء الامام فقال اقرأ بها فی نفسک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نماز میں اس کی نماز ناقص ہے. 3 بار آپ نے یہ جملہ کہا اور پھر کہا کہ مکمل نہیں ہے. ناقص ہے اور پھر مکمل نہیں، یہ بھی کہا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم تو کبھی کبھی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کیا جائے؟ تو آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سورہ فاتحہ دل میں آہستہ پڑھ لیا کرو، دل میں آہستہ پڑھ لیا کرو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جزء القرا میں امام لغت ابو عبید اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے خداج کا معنی نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں خداج الناقہ اس وقت بولا جاتا ہے جب اونٹنی بچہ کو وقت سے پہلے مردہ حالت میں گرا دے، اور ایسے مردہ بچے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے. لہذا ثابت ہوا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھی گئی نماز سے کسی قسم کا ثواب حاصل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی فرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے، کوئی فائدہ اس سے نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ایک کڑی ہے سورہ فاتحہ کے سلسلے کی دلیلوں کی. انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کی اور دلیلیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ فاتحہ نماز کے لیے کتنا اہم جز ہے، کتنا اہم حصہ ہے، جس کو لوگ مسلکی تعصب کی وجہ سے لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے. اللہ رب العالمین اس امت کو صحیح سمجھ دے اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی نمازوں کو ڈھال لینے کی توفیق عنایت فرمائے. حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ سے نواز دے. دین کی سمجھ جس کو وہ دے دیتا ہے گویا وہ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.